اور میرے ذمے جو عنوان سونپا گیا ہے وہ امامت اور خلافت کا عنوان ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں، دنیا میں جتنے بھی فرقے آئے، باطل فرقے، انہوں نے قرآن مجید کی کوئی آیت سمجھ نہ سکے اور پھسل گئے، الگ راستے پر چلے گئے اور الگ فرقہ بنا۔ کسی نے حدیث مبارکہ کو صحیح سمجھ نہ سکے اور وہ الگ مفہوم لے کر اور الگ ایک راستے پر گامزن رہے۔ یہ سارے فرقے جو بنے یہ ناسمجھی سے بنے، لیکن صحابہ اکرام کے دشمنوں کا جو فرقہ ہے یہ ناسمجھی سے نہیں بنا، بلکہ جان بوجھ کر عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کے مقابلے میں اس فرقے کی بنیاد رکھی اور عجیب غریب عقائد انہوں نے دیے۔ ان میں سے ایک عقیدہ امامت کا بھی ہے۔ اگر میں اس کی تشریح کروں تو یقیناً آپ حیران ہو جائیں گے۔ اہل تشیع کی اسماء الرجال کی معتبر ترین کتاب رجال کشی میں لکھا ہوا ہے کہ عقیدہ امامت کو سب سے پہلے مشہور کرنے والا عبداللہ ابن سبا یہودی تھا۔ اس سے پہلے کسی نے عقیدہ امامت کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن اہل رفض کی بنیادی کتابوں میں اس مذہب کی تاریخ کچھ اور ہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں الجامع الکافی اور باقر مجلسی کی کتاب حق الیقین میں بسند معتبر بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں کہ اگر آپ ان کو سماعت فرمائیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ فرقہ وہ فرقہ ہے، صرف اس فرقے کو کھول کھول کر عوام کے سامنے رکھ دیا جائے تو اس فرقے کے ابطال کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اصل ان کے عقائد کیا ہیں؟ تمام امت مسلمہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے باخبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ملائکوں کو کہا کہ آدم کی طرف سجدہ کریں۔ لے آدم لام یہ الہ کی معنی میں ہے کہ آدم کی طرف سجدہ کریں، قبلہ آدم کو بنائے اور سجدہ اللہ کے لیے ہو۔ جس طرح آج ہم قبلہ کعبۃ اللہ کو بناتے ہیں، رخ اسی طرف کرتے ہیں اور سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تمام ملائکہ سے کہا کہ آدم کی طرف سجدہ کریں، اور اس کے بعد حضرت آدم کو عزتوں سے نوازا۔ اور قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے روکا تھا کہ یہ درخت نہ کھانا، اور شیطان نے انہیں بہکایا، پھسلایا، اس کے بعد انہوں نے وہ درخت کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچے زمین پر اتار دیا۔ یہ وہ تاریخ ہے جو امت مسلمہ جانتی ہے اور قرآن میں صاف صاف لکھی ہوئی ہے۔ لیکن دشمن صحابہ یہاں بڑی عجیب بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے اتارنے کی وجہ یہ درخت کا کھانا نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جتنے بھی ان کے مذہب میں آئمہ شمار ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے ساتھ آپ نے حسد نہیں کرنا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ائمہ کی امامت پر حسد کیا اور امامت کا انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی امامت کے انکار کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو نیچے زمین پہ اتارا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان سب پر امامت کو پیش کیا گیا، سب نے انکار کیا، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا تو اس کا سبب بھی یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے سامنے حضرت علی کی امامت کو رکھ دیا، لیکن معاذ اللہ حضرت یونس نے انکار کیا، اور اس انکار کی سزا انہیں یہ ملی کہ انہیں مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، جرم کیا تھا کہ حضرت ابراہیم نے حضرت علی کی امامت کا انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت یونس علیہ السلام پر، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام پر جتنے بھی مصائب آئے ان کی وجہ ایک تھی کہ یہ حضرت علی کی امامت ان کے سامنے پیش کی گئی اور انہوں نے انکار کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلائے مصائب کیا۔ یہ قرآن کے مفہوم سے کتنا ہٹ کر مذہب ہے، اور یہ امامت ہے۔ اللہ جانے امامت میں کیا راز تھا کہ جس نبی پر امامت کو پیش کر دیا گیا اس نبی نے امامت کا انکار ہی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو پشت دے کر، پیٹھ دے کر، اور ایک عقیدہ امامت کو گھڑا۔ یہ وہ عقیدہ امامت ہے جس کے لیے روافض کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس عقیدے کو نہیں مانے گا وہ مومن ہو سکتا نہیں ہے، اور ان کو نبوت کے مقام پہ کھڑا کرتے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام جیسا کوئی آیا اور نہ آ سکتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، اور آخری بھی محمد ہے۔ جو فضیلت حضور علیہ السلام کی ہے وہی فضیلت حضرت علی کی ہے، معاذ اللہ۔ جو فضیلت حضور علیہ السلام کی ہے وہی فضیلت حضرت حسن کی بھی ہے، حضرت حسین کی بھی ہے، حتیٰ کہ ایک ایک امام کی فضیلت حضور علیہ السلام کے برابر ہے۔ یہ برابری والا عقیدہ یہ اہل روافض کا ہے، اہل تشیع کا ہے۔ آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے جتنے بھی ائمہ کی طرف یہ اپنی من گھڑت روایتیں منسوب کر کے اپنے مذہب کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، یہ ائمہ ہمارے ہیں، اہل سنت کے ہیں۔ حضرت علی بھی اہل سنت ہیں، حضرت حسن بھی اہل سنت ہیں، حضرت حسین بھی اہل سنت ہیں، امام محمد باقر بھی اہل سنت ہیں، امام جعفر صادق بھی اہل سنت ہیں۔ الگر تمام ائمہ ہمارے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان کا احترام بھی ہے، ادب بھی ہے، اور ان کا مذہب سنی مذہب تھا۔ وہ پیغمبر کے کلمے پہ چلنے والے تھے، پیغمبر کی اذان کو ماننے والے تھے، نبی کی
شریعت پر عمل پیرا تھے، سارے کے سارے سنی تھے اور ہمارے امام ہیں، سب کے امام ہیں، اور سب صحابہ اہل بیت ہمارے ہیں۔ یہ عقیدہ امامت ان کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے یہ کہتے ہیں ہمارے امام معصوم ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام خاتم المعصومین ہیں، کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی معصوم نے آنا نہیں ہے۔ اور یہ اتنے بے وقوف ہیں، لوگوں کا بنایا ہوا مذہب ہے نا۔ آپ اگر ان کی تحقیق میں جائیں گے، یہ جو امام انہوں نے بنائے ہیں اور ان کا ایک عدد مخصوص کیا ہے، لیکن حضرت علی کے بعد حضرت حسن حسین کی اولادوں میں، حضرت امام محمد باقر کی اولاد میں، امام جعفر صادق کی اولاد میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی ہے، اور اگر اس لڑائی کو بیان کر دیا جائے تو ان کو جنگ جمل اور صفین یہ بھول جائیں گے کہ انہوں نے عقیدہ امامت پر ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوئے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو امام نہ ہو اور امامت کا دعویٰ کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ حالانکہ حضرت حسن کی اولاد میں امامت کا دعویٰ کیا گیا، جس کو یہ نہیں مانتے حضرت حسین کی اولاد میں امامت کا دعویٰ کیا گیا، جس کو یہ نہیں مانتے امام محمد باقر کی اولاد میں امامت کا ایک دوسرے کے مقابلے میں دعویٰ کیا گیا۔ اب مجھے بتاؤ، اگر امامت آسمانی منصب ہوتا اور امامت وہ منصب ہوتا جس کو اللہ تعالیٰ متعین کرتا، تو ان کے درمیان میں اختلاف ہوتا۔ وہ بھائی کہہ رہے میں امام ہوں، اس کے مقابلے میں اس کا بھتیجا کہہ رہا ہے میں امام ہوں۔ اب انہوں نے حضرت حسن کی اولاد کو کافر کہا ہوا ہے، حضرت حسین کی اولاد کو جس نے امامت کے مقابلے میں، امام کے مقابلے میں اپنی امامت کا دعویٰ کیا، ان کو انہوں نے کافر کہا ہے۔ جو طبقہ حضرت حسن کی اولاد کو، حضرت حسین کی اولاد کو، امام محمد باقر کی اولاد کو، امام جعفر صادق کی اولاد کو کافر کہتا ہو اور کفر کا فتویٰ صادر کرتا ہو، مجھے بتاؤ کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آواز آنی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب لگے پڑے کہ جی ہمیں کافر نہ کہو، ہمیں مسلمان کہو۔ آج بھی مجھے راستے میں ایک صاحب ملے، سفید ریش ملے، انہوں نے کہا آپ تو اہل سنت کے ساتھ بھی بھلائی کرتے ہیں اور دشمنان صحابہ کے ساتھ بھی بھلائی کرتے ہیں۔ میں تھوڑا چونکا، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں دشمنان صحابہ کی بھی بھلائی کرتا ہوں؟ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا جی ہاں، اگر ڈاکٹر کسی کو چیک کر کے اور اس میں مرض کو پا کر اور کہے کہ تو مریض ہے، تو یہ ڈاکٹر کی اس مریض کے ساتھ بھلائی شمار ہوگی یا نہیں؟ اگر ڈاکٹر مریض کو چیک کر کے اور اس میں بیماری بھی ڈاکٹر کو نظر آئے لیکن ڈاکٹر کہے کہ نا یہ بیمار نہیں ہے، تو یہ ڈاکٹر اس کا خیر خواہ شمار نہیں ہوگا۔ تو کفر بھی ایک بیماری ہے، اور علماء اہل سنت یہ روحانی ڈاکٹر ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے صحابہ کا انکار اس طبقے میں موجود ہے، عقیدہ امامت کو ایجاد کر کے یہ ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں، ان کے اندر کفر موجود ہے، یہ وجہ بھی کفر کی ہے، قرآن کا انکار کرتے ہیں، یہ وجہ بھی کفر کی ہے۔ ساری وجوہات دیکھ کر ہم نے کہا یہ مسلمان نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کافر کو کافر کہنا
یہ کافر کے ساتھ بہت بڑی خیر خواہی ہے، اور واقعی ہم دشمنان صحابہ کے ساتھ بھی بحیثیت انسانی ہم خیر خواہی کرتے ہیں، ہم تمہیں مرض بتاتے ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رہے، ہم کافر بناتے نہیں، کافر وہ خود بنتے ہیں، ہم ان کو کافر بتاتے ہیں۔ توجہ، کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں کافر بنا رہے ہیں، بھئی ہم کافر بنا نہیں رہے، خود کافر بنے ہم بتا رہے ہیں، اور خیر خواہی کر رہے ہیں کہ اپنا علاج کراؤ، اس مرض سے علیحدہ ہو جاؤ۔ بہرحال انہوں نے عقیدہ امامت کو گھڑا، اور عقیدہ امامت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسا زیر و زبر کیا ہے کہ اگر کسی کو عقل ہوگی وہ کبھی بھی اس باطل مذہب کی اتباع نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، اگر امام کو چھوڑ کر جس کی اتباع کریں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس باطل عقیدے کو ایسا زیر و زبر کر دیا کہ 11 تو چلے گئے، 11 تو 12واں آیا ہی نہیں، اور 1-2 ہفتے نہیں گزرے، صدیاں گزر گئی ہیں۔ بات سوچنے سمجھنے کی ہے، تم تو یہ جب مذہب بنا رہے تھے اس وقت تو یہی اصول بنا رہے تھے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ اب بتاؤ 11 تو گزر گئے اور 12واں تمہارے عقیدے کے مطابق آیا نہیں، تم کس کے پیچھے ہو؟ اور جس کے پیچھے ہو کیا وہ امام ہے؟ اب اگر ہاں کرتے ہیں تو وہاں دائرہ 14 معصومین کا بنا کے آئے ہیں، یہاں دائرہ ٹوٹتا ہے۔ اگر کہتے ہیں نا تو ان کا مذہب ختم ہوتا ہے۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ امامت کو چھوڑ کر اگر ہم کسی غیر امام کی اتباع کریں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ 11 تو گزر گئے، 12واں آیا نہیں، تم کس کے پیچھے ہو؟ ایک بات، وہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، اور یہ بھی بڑی ان کے مذہب میں پریشانی ہے کہ امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ بغیر اولاد کے اس دنیا سے چلے گئے، بغیر اولاد، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، بغیر اولاد کے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، ان کی شادی ہوئی تھی ایک جنیا سے اور اس سے بچہ پیدا ہوا تھا، وہ تو غار میں چلا گیا۔ میں بڑے ادب کے ساتھ مہذبانہ انداز میں پوچھنا چاہتا ہوں، اچھا جو اندر غار میں ہے اس کے ساتھ آپ کا رابطہ کوئی ہے؟ کہتے رابطہ بھی نہیں ہے۔ کوئی خط و کتابت ہے؟ کہتے ہیں خط و کتابت بھی نہیں ہے۔ آپ کا پیغام اس تک پہنچتا ہے؟ کہتے ہیں وہ بھی نہیں پہنچتا۔ میں نے کہا ان کا پیغام آپ تک پہنچتا ہے؟ کہتے ہیں وہ بھی نہیں پہنچتا۔ میں نے کہا پھر اس کا وجود اور عدم یہ تو برابر ہو گیا۔ اگر تم نے روایتوں پہ ہی چلنا تھا تو نبی کی روایتوں نے کیا جرم کیا؟ پیغمبر کی روایتیں بھی تو دنیا میں موجود ہیں۔ پتہ چلا عقیدہ امامت عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ بغاوت ہے۔ اور بڑے مزے کی بات، توجہ، بڑے مزے کی بات، عقیدہ امامت کو نبیوں کے منصب تک پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کوئی نہیں مانتا عقیدہ امامت تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن پورے قرآن کو کھول کر دیکھیے، الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک پورے قرآن میں عقیدہ امامت پر وضاحت اور صراحت کے ساتھ ایمان لانے کی قرآن مجید میں کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے کہ جس پر ایمان لانے کی کوئی ایک آیت بھی قرآن میں موجود ہے؟ بھائی نبیوں کو مانو، ان کی اتباع کرو، اور نبیوں کو بھیجا اس لیے ہے کہ ان کی تابعداری کرو، یہ تو بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے، لیکن عقیدہ امامت پر ایمان لانے کی کوئی ایک آیت بھی پورے قرآن میں نہیں ہے۔ جس صراحت اور وضاحت کے ساتھ نبوت پر ایمان لانا قرآن میں بار بار بتایا گیا ہے، اسی صراحت اور وضاحت کے ساتھ کوئی ایک آیت اگر
اگر کسی کے بس کی بات ہو میں کراچی کی سرزمین پر کھلے آسمان کے نیچے چیلنج دیتا ہوں، جس کو تم کہتے ہو یہ ہمارے مذہب کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، جو اس کو نہیں مانتا ہم اسے مومن نہیں مانتے۔ چیلنج کرتا ہوں پورے قرآن سے ایک آیت دکھا دو جو عقیدہ امامت پر ایمان لانے کی، ایک آیت نہیں ہے، اور کسی کو یہ جرت ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ آیت پیش کرے جب ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں۔ میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا، ایک جگہ میں رکا، نماز کے لیے ایک مسجد میں آیا، وہاں تبلیغ جماعت آئی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے دیکھا، پہچان لیا، خوش ہو گئے، ہم بھی تبلیغی ہیں، ہم بھی، مجھے کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ یہاں ایک آدمی ہے، وہ گزشتہ سال ہم آئے تھے تو وہ سیدھے راستے پر تھا، اب وہ ٹیڑھے راستے پہ چلا گیا ہے، ہم اس کو جب دعوت دے رہے ہیں تو وہ الٹے سیدھے سوالات کر رہا ہے، اور ان سوالوں کے جواب آپ ہی اچھی طرح دے سکتے ہیں، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ تبلیغی بن جائیں ہم اس کو لے آتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اپنے ہم سفروں کو کہا تم آگے پیچھے ہو جاؤ، ان سے میں نے کہا تسبیح تو دے دو نا بڑے والے، تسبیح لے کر میں بیٹھ گیا۔ یہ جو تبلیغی ہوتے ہیں نا ان کو بڑا فکر ہوتا ہے، اور یہ ایمان کی دلیل ہے کہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ بھی سیدھے راستے پر آ جائے، یہ بھی سیدھے راستے پر آ جائے۔ اس کو جلدی میں کوئی 5-7 منٹ میں اس کو لے آئے، اس کو دعوت دے رہے ہیں، یہ آگے سے کہتے ہیں ہمارا تو مذہب ہی اور ہے، ہم نماز پڑھیں تو کون سی پڑھیں، آپ والی یا ہمارے والی، ہمارا تو عقیدہ الگ ہے، یوں بحث کرنے لگا۔ تو میں تھوڑا آگے ہوا، تسبیح میرے ہاتھ میں تھی، کسی تبلیغ و مونچھیں بھی ہوتی ہیں، میں تھوڑا آگے ہوا، میں نے کہا تمہارا مذہب الگ ہے، اس نے کہا بالکل الگ ہے، مولوی صاحب یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں تمہارے مذہب کا ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا کس مذہب کو اختیار کیا ہے؟ کہا اس کو، میں نے کہا اس مذہب کا کلمہ کون سا ذرا پڑھو تو صحیح۔ کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل۔ میں نے کہا اچھا یہ کلمہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تو فوراً مجھے کہنے لگا کیا تم علی کو اللہ کا ولی نہیں مانتے؟ میں نے مڑ کر تبلیغیوں کو دیکھ کر کہا میں تو ان سارے تبلیغیوں کو بھی اللہ کا ولی مانتا ہوں، علی کو کیسے نہیں مانوں گا؟ اس نے فوراً مجھے کہا اچھا آپ مانتے ہیں کہتے نہیں ہیں؟ ہم مانتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں۔ اور کہتے کا مطلب تھا کلمے میں ملانا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اچھا قیامت کو مانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل مانتے ہیں۔ میں نے کہا قیامت برحق ہے آئے گی؟ اس نے کہا بالکل برحق ہے آئے گی۔ میں نے کہا تم نے کلمے میں تو نہیں ملائی، کلمے میں تو نہیں ملائی؟ تو کہنے لگا مولوی صاحب ہر ماننے والی چیز کلمے میں ملانا ضروری تھوڑی ہے۔ میں نے کہا یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، اس پہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اس کو کلمے کا جز کیوں بنا رہے ہو؟ اور یہاں قریب کے علاقے میں میں کسی دعا پر چلا گیا، یہ آپ کے فائدے کے لیے اسی لیے بتا رہا ہوں۔ تو چائے پی رہا تھا، دروازے پہ شور ہو گیا، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ایک کھٹمل آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اس مولوی سے مناظرہ کروں گا۔ میں نے کہا مناظرہ طے تو نہیں تھا، اگر وہ آیا ہے تو آنے دو۔ وہ آگے بیٹھا، میں نے پہلا سوال اس سے کیا، آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ تک کلمے کو ختم کرتا ہے، آگے علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، تمہارے ہاں وہ مومن ہے کہ لگا مسلمان ہے؟ میں نے کہا یہ ڈرامے بازی نہ کرو، میں پوچھ رہا ہوں مومن ہے؟
کہ مسلمان ان کی اسلام منافق کو کہتے ہیں. میں نے کہا مومن ہے؟ اس نے کہا نہیں، جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہے. ہاں مسلمان ہے، مومن بننے کے لیے علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے. میں نے کہا تم امام کتنے مانتے ہو؟ اس نے کہا 12 مانتا ہوں. میں نے کہا پہلے امام کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا حضرت علی تھے. میں نے کہا انہوں نے یہ کلمہ پڑھا؟ اس نے کہا جی ہاں اس نے یہ کلمہ پڑھا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آگے چلیے، دوسرے امام کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت حسن. میں نے کہا حضرت حسن نے اپنے کلمے میں علی ولی اللہ پڑھا؟ اس نے کہا جی ہاں اس نے بھی پڑھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں آگے چلیے، تیسرے امام کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت حسین. میں نے کہا انہوں نے علی ولی اللہ کلمہ پڑھا؟ کہنے لگا جی ہاں پڑھا. اب پہلے تو جب وہ پہلے نمبر پر آیا، دوسرے نمبر پر آیا تو میں اسے فوراً حوالہ نہیں مانگا. میں نے کہا تھوڑا آ جائے، اونٹ پہاڑ کے نیچے آ جائے، اونٹ پہاڑ کے نیچے آ جائے. اس نے کہا حضرت حسن نے بھی یہی کلمہ پڑھا ہے، حضرت حسین نے بھی یہی پڑھا ہے. میں نے کہا کوئی ایک حوالہ دے دے. خدا کی قسم وہ ہنس پڑا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے 15 دن دے دو، تیاری کر کے پھر آ جاؤں گا. میں نے کہا سنو، تمہارے مذہب کی کتابیں چاہے اولین ہوں یا آخرین ہوں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت علی نے علی ولی اللہ پڑھا ہو، کلمے میں حضرت حسن نے علی ولی اللہ پڑھا ہو. اس کا مطلب تو واضح ہوتا ہے کہ تمہارے ہاں تمہارے عقیدے کے مطابق علی بھی مومن نہیں، حضرت حسن بھی مومن نہیں، حضرت حسین بھی مومن نہیں. میں نے کہا جو طبقہ علی کو مومن نہیں مانتا، حسن کو مومن نہیں مانتا، حسین کو مومن نہیں مانتا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں میں بھی اسے مومن نہیں مانتا. وہ کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے. جب تک اپنے کفریہ عقائد سے دستبردار نہیں ہوتا وہ کافر رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی لشکر، کوئی جماعت، کوئی مفتی، کوئی مولوی انہیں مسلمان ثابت کر سکتا